السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس میں اپنے کمال کی نفی کریں، کیونکہ دوستو انسان کے اعمال اسی وقت بگڑتے ہیں جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے کرنے سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شروع کیا سورہ بقرہ سے۔ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورہ بقرہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے۔ لیکن کس کے لیے ہے وہ صفات بتائیں۔ ہدایت بھی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اگر سب کے لیے ہے تو آج دنیا کے اندر ہر آدمی مسلمان ہوتا۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اچھا، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ان کی کچھ نشانی ہوگی؟ ایسے تو ہر آدمی بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وینفقون مما رزقناہم، الٹا پڑھا، جان بوجھ کر پڑھا میں نے۔ یہاں پر یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ کہہ سکتے تھے وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیونکہ پیچھے چلا آ رہا ہے يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو آگے ہونا چاہیے تھا يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، لیکن ہے کیا وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سمجھ میں آئے گی، ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو ترجمہ یہ ہوتا اور وہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو دیا۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ بتا رہے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ بتایا کہ جو تیرے پاس ہے نا وہ میں نے دیا ہوں، جو تو خرچ کر رہا ہے وہ میں نے دیا ہوں۔ تو ہم جو ہے اپنی ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو ہم اپنے کمال کی نفی کریں گے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں۔ اور حقیقت ہے دوستو، اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ ہم کو نہ دیتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا؟ قارون نے اسی بات کو سمجھنے میں گڑبڑی کی۔ قارون نے کہا کہ یہ جو مال و دولت ہے جس میں سے موسیٰ مجھے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے دماغ سے میں نے کمایا ہوں، یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کوئی صلاحیتوں کا نتیجہ، اور آج بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں دوستو، بہت سے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے، ان کے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اچھا جاب بھی ہو۔ آج کل تو ایسا ماحول بنا ہے دوستو، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے اچھے تنخواہوں پر جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، آج ان کو جو نکالا جا رہا ہے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک انگوٹھا چھاپ جس کو سائن کرنے بھی نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کلیان والوں کے دودھ والوں کے گھرانے میں پیدا کر دیا، بھیونڈی کے لوم والوں کے گھرانے میں پیدا کر دیا۔ میں نے پچھلے رمضانوں میں بھی سنایا ہے، ہمارے رشتہ دار یہ جو دودھ والوں کے یہاں پہ ڈرائیور تھے، کام ان کی گاڑی چلاتے تھے، تو پیسہ وصولی کے لیے جاتے تھے، صبح دودھ جاتا تو شام میں یہ لوگ جا کے پیسے لے کے آتے تھے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہمارے رشتہ دار بتاتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے جب پیسے لے کر آتے تھے لوڈ کر کے، جیپ اس وقت جیپ چلتی تھی، تو جیپ کے اندر وہ لے کے آتے تھے تو 2 اور 3 گونی لے کے آتے تھے پیسے کی۔ تو جس کو انگوٹھا چھاپ ہے، جس کو سائن کرنے نہیں آتی، اللہ رب العزت اس کو اتنا پیسہ دے رہا ہے۔ تو اگر ہماری صلاحیتوں پر، ہمارے علم پر، ہماری محنتوں پر ڈیپینڈ کرتا تو ہمارے پاس جو ہے ان سے زیادہ پیسہ ہوتا۔ تو دوستوں معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اندازے سے جو ہے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دوستوں، ہم اپنی تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمایا، ایک آیت میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو جو تمہیں زیادہ محبوب ہیں، مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب مالوں میں سے خرچ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے پاس ایک باغ ہے، ایسے تو میرے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، باغ وغیرہ ہے، لیکن فلاں جو باغ ہے یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، اس کا پانی مدینے میں سب سے اچھا ہے، اس میں جو کنواں ہے اس میں سے جو پانی ملتا ہے، مدینے میں جو ہے اور بھی باغات ہیں لیکن سب سے اچھا پانی اس کا ہے، اس میں جو کھجوریں آتی ہیں بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کی آتی ہیں،
یہ مال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا ہے، عربی نسل کا گھوڑا ہے، اور یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے سب سے اچھی چیز یہی لگتی ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ ایسے یہ آیت نازل ہونے کے بعد کئی صحابہ کرام نے آ کر اپنی محبوب چیزوں کا کیا کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو چیزیں یہ ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو خرچ کرنے سے جو اللہ کو راضی کیا ہے، تو اللہ کی رضا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں دوستو کہ کھلے دل سے سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، یہ صدقات تو آگے کی بات ہے، یہ صدقات آگے کی بات ہے، اللہ نے جو توفیق دی اس پر، لیکن جو فرض اللہ رب العزت نے ہم پر کیا ہے وہ ہم کھلے دل سے اور جو ہے بغیر کسی نفس کے بوجھ آنے سے ہم اس کو خرچ کریں، اور اس میں ہم یہ سمجھے زکوٰۃ دیتے وقت اور زکوٰۃ نکالتے وقت کہ یہ میرے لیے نقصان کا سبب نہیں ہے، یہ میرے لیے نفع کا سبب ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدے کیا، اگر وہ وعدے پر ہمارا یقین ہوگا تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت دعا سکھائی اللہ کے نبی نے کہ جب بھی زکوٰۃ ادا کرو تو یہ دعا کرو، اللہم اجعلھا مغنما، اے اللہ اس زکوٰۃ کو میرے لیے نفع کی چیز بنا، ولا تجعلھا مغرما، اس کو میرے لیے نقصان کی چیز مت بنا۔ تو نفع کی چیز کب بنے گی؟ جب صحیح نیتوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ہم دیں گے، اور جب ہمارے دل پر اس کا اثر ہی نہیں ہوا بلکہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ارے یہ کیا مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، تو دوستو یہ زکوٰۃ ہمارے لیے نفع بخش نہیں بنے گی۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ سونے سے متعلق سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ 5 چیزوں پر نصاب کے وقت ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونا چاندی، مال تجارت، اسی طرح باغات کے اعتبار سے بات آگے آئے گی، مویشی یعنی کسی کے پاس جانور ہوں، اور کھیتی باڑی پر۔ تو کھیتی باڑی کا تو ہمارے سے زیادہ کوئی مسئلہ ہے نہیں، ہمارے یہاں پہ کسان لوگ ہے نہیں، تھوڑے انشاءاللہ اس کے موقع پر تھوڑا ذکر کریں گے۔ باغات کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہی بات، ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سونا چاندی اور ایک مال تجارت، تو اس پہ انشاءاللہ ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ تو آج ہم یہ سمجھے کہ سونا چاندی اس کا کیا نصاب ہے، سونا ہو یا چاندی ہو اس کا کیا نصاب ہے۔ تو سونے کے بارے میں 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو، کتنا ہو؟ 7.5 تولہ سونا۔ اس کی جو تولہ جو ہے نا، تولے کے حساب سے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 75 گرام ہوتا ہے وہ، لیکن اکثر علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ اصل میں ہوتا ہے 87.5 گرام، لیکن اگر ہم 75 گرام کے حساب سے نکالیں تو اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، تو بہتر ہے 7.5 تولہ جو آج کے حساب سے وہی حساب سے ہم نکالیں 75 گرام کا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کے سونے پر زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ سونے سے نیچے ہے، 7.5 سے نیچے ہے سونا اس کے پاس، مثال کے طور پہ 7 تولہ ہے، اس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر بعض لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 8.5 تولہ مثال کے طور پر، تو 7.5 کے اوپر 1 تولہ اس کے پاس ایڈیشنل ہے، تو لوگ سوچتے ہیں صرف 1 تولے پہ زکوٰۃ نکلیں گی، کہ 7.5 تولے کے اوپر ہے نا مولانا سونا تو زکوٰۃ، ایسا نہیں۔ 7.5 تولے کو اگر پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ابھی اوپر جتنا بھی ہے تو وہ 7.5 کو لے کر کے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر کسی کے پاس 15 تولہ سونا پڑا ہوا ہے تو پورے 15 تولے کی جو ہے زکوٰۃ نکلے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سونے کا نصاب یہ ہے، اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی، اس پہ زکوٰۃ نکلیں گی۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 612 گرام، کتنا؟ 612 گرام صرف چاندی ہے، اور اس کے پاس جو ہے 612 گرام سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن 612 گرام ہے یا اس سے اوپر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 612 گرام چاندی نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ملا کر کے، جیسے 3 تولہ سونا ہے، 2-3 تولہ چاندی ہے، 10-12 ہزار روپے کیش ہے، تو یہ تینوں چیزیں ملا کر کے اگر کسی کے پاس ہے اور اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو 7.5 تولہ ہے ہی نہیں، 612 گرام چاندی ہے ہی نہیں، 52.5 تولہ چاندی، تو پھر ہمارے پہ کیسی زکوٰۃ آئے گی؟ تو بھائی ایسی آئے گی کہ اگر یہ تمام چیزیں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف کیش ہے، اور کیش کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کا اتنا ہے، یعنی 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنی اس کے پاس کیش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب آئے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ سب چیزیں دوستوں ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سونے چاندی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سونا کوئی ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے، سونا ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں ہم بول سکتے ہیں کہ سونا اگر ہمارے پاس ہو تو آگے چل کے کام آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر سونا نہیں ہوگا تو کیا ہم مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے۔ چاندی ضرورت کی چیز ہے، چاندی نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے۔ اسی طرح دوستوں ہمارے پاس کیش ہے تو وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک مقدار کو پہنچتی ہے اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہمارے پاس پڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے پگار ہے، کتنا پگار ہے؟ سیلری ہے اس کے پاس، بہت زیادہ ہو گئی ہمارے حساب سے، اچھی ہوئی مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گئی، لیکن اس کے گھر میں کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کی دوائیاں 50,000 کی آ جاتی ہیں، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس جو ہے وہی جو ہے 15,000 روپے چلے جاتی ہیں، اس کے گھر کا جب سامان بھر جاتا ہے تو 20-25 ہزار اس کے گھر کا خرچہ ہے، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں،
اس کی پوری سیلری اس کی ضرورت میں نکل جاتی ہے، اور جب اس کا سال پورا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کل ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ اگر ہم نے اپنی ایک تاریخ فکس کر لی، اور کرنا ہی ہے ہم کو، وہ تاریخ فکس کرنے کی وجہ سے دوستو ہم آسانی کے ساتھ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ میں کل بیان کروں گا، آج صرف اتنا سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، پیسہ ہو، کیش ہو، ضرورت اصلیہ سے زیادہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب جو ہے یہ مال ہو یعنی پیسہ ہو، اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو آدمی جو ہے کہیں پر جاب وغیرہ کرتا ہے، یا تو پھر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، جب بھی اس سے ارننگ ہوتی ہے نا، اس کی کیا شکل ہے انشاءاللہ وہ ہم کل سمجھیں گے۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم کو سونا چاندی کی زکوٰۃ حساب کر کے نکالنا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ پوچھ لیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو کیش پڑا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور کوئی بھی چیز نصاب کے بقدر پوری نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو کچھ پڑا ہے، ہم نے تو لسٹ بنانے کی کل بات کی تھی کہ ہم کو سب سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو تاریخ فکس کرنی ہے، ایک لسٹ بنانی ہے ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے۔ اب وہ لسٹ کے حساب سے اگر ہم صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم مالدار ہیں، اگرچہ ہم کو ایسا لگتا ہو کہ ہم غریب ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں دوستوں کہ آدمی اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ کی فہرست میں صاحب نصاب ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ لینے والے ہیں، ہم کو تو زکوٰۃ ملنی چاہیے، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مالدار ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ دینے والے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گی اور لینے والا گنہگار ہوگا۔ اب دینے والے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز قبول نہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوئی، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے زکوٰۃ دی اور ہم کو پتہ چل گیا کہ ہماری زکوٰۃ قبول نہیں، غلط ہاتھوں میں گئی ہے، اب یہ زکوٰۃ ہم کو واپس نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، زکوٰۃ ہم کو واپس نکالنی پڑے گی۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو مسئلہ معلوم پڑا کہ میں نے ابھی نماز پڑھا تو میری نماز قبول نہیں، مسئلہ معلوم پڑ گیا، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو بھی دہرانا پڑے گا، اس لیے دینے سے پہلے سوچے میں کس کو دے رہا ہوں، اور لینے والا بھی جو ہے سوچے کہ میرے لیے لینا جائز ہے کیا۔ نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے پہلے ان کے بچے چھوٹے تھے، ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، تو وہ لیا کرتے تھے، اور ان کے لیے لینا بھی ضروری تھا، اور لینا بھی ان کے لیے نیکی تھی، کیونکہ کوئی لے گا نہیں تو پھر دیں گے کس کو۔ لیکن اب ایسا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، کام دھندے کرنے لگ گئے، اب وہ خود زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو گئے، لیکن اب بھی وہ لے رہے ہیں، ماں باپ ان کے لے رہے بولو، یا ماں لے رہی ہے، اور ان کو بولا جائے کہ آپ کے بچے تو ابھی کما رہے ہیں، تو آپ کا سب اچھا ہے، کیوں لے رہے ہیں؟ بولے ہم لوگ پہلے سے لیتے نا، اب نہیں لیں گے تو سامنے والے کو برا لگ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامنے والے کو برا لگ جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو دوستو، ہم اپنے آپ کو اس نصاب کے دائرے میں لے کر کے سوچیں کہ ہم لے سکتے ہیں کیا، اور اگر نہیں لے سکتے تو بالکل نہ لیں۔ اور دینے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو کہہ دیا کہ تو مالدار ہے تو ہم کو دینا پڑے گا، پھر ہم کچھ بھی سوچیں ہم مالدار نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کو دینا پڑے گا۔ اب وہ کیسے دیں گے انشاءاللہ اس کی آگے شکل سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔